اسد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، بچے کی پیدائش کے 15 یا 20 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، یعنی خاتون پاک ہو جائیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں، تو کیا شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو پھر جب عورت کو بلیڈنگ رک جائے، نفاس کا خون جب رک جائے گا، چاہے 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، جیسے ہی رک جائے، عورت کو غالب گمانوں کے خون رک گیا ہے، غسل کر کے نماز شروع کر دے، تو شوہر کے لیے اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر عورت کے دوسرا بچہ ہے تو پھر یہ وہ دیکھے گی پہلے بچے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر پہلے بچے میں بلیڈنگ ہوئی تھی 30 دن، اب 15 دن میں آ کے رک گئی ہے، تو چونکہ عادت اس کی 30 دن کی کہلائے گی، تو اس لیے نماز تو یہ شروع کر دے گی، لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ امکان موجود ہے کہ پچھلے دن جب پچھلی دفعہ 30 دن خون آیا تھا، تو اس دفعہ پورا امکان ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پہ رکی ہے، دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ تو نماز میں تو احتیاط پہلے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اور ہم بستری میں احتیاط یہ ہے کہ مرد اس سے اجتناب کرے۔ تو پہلا بچہ ہے تو جب بلیڈنگ رکے گی نماز بھی شروع کریں، اور شوہر سے جو ریلیشن ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا بچہ ہے تو پہلے بچے میں جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن تک انتظار کرنا پڑے گا، شوہر جو ہے نا اس سے پہلے قریب نہیں آ سکتا۔ مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھیں؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو، تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں، جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا، تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا، جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔